تاتاریوں کے دور میں ایک مبلغ محدث لوگوں کو بلا رہے تھے، لوگوں آؤ اسلام کی طرف، آؤ محمد عربی کے دین کی طرف، بچ جاؤ گے، آؤ دین کی طرف، عزت والے بن جاؤ گے، مسلمانوں عزت پا جاؤ گے، دین کی طرف آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ۔ حاکم وقت کی بیٹی اپنے پورے کر و فر لاؤ لشکر کے ساتھ وہ پبلک کے اس مجمع کو دیکھ کر اپنے درباریوں سے پوچھتی ہے، کون ہے یہ؟ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ اس نے کہا یہ کوئی دیوانہ سا ہے، کوئی مولوی سا ہے۔ دیر اب لبرل اور سیکولر کے نزدیک تو سب سے کمزور طبقہ یہی ہوتا ہے، کون ہے یہ؟ اس نے کہا جی مولوی ہے، کوئی صوفی ہے۔ کیا بانسری بجا رہا ہے کہ؟ اس نے یہ کہہ رہا ہے جی اسلام کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، عزت پاؤ گے، عظمت پاؤ گے۔ وہ اس پہ تنزیہ ہنسی اور قریب آئی، کہتی ہے مولوی میری بات سن، یہ کون سی عزت کی طرف تم بلا رہا ہے؟ اس نے کہا لوگ ہیں دین سے دور ہو چکے ہیں، ان پر ظالم حکمران مسلط ہو چکے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں دین کی طرف آؤ۔ اس نے کہا تو عزت والا ہے، اور تو جو ان کو کہہ رہا ہے ہماری طرف دین کی طرف ہو، عزت، تم عزت والے ہو؟ ہم نے تمہیں ٹھڈے نہیں مارے، ہم نے تجھے کڑیاں نہیں ڈالی، ہم نے تمہارے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ڈالی، ہم نے تمہیں چوکو چراغوں پہ مارا نہیں ہے، ہم نے تجھے کوڑے نہیں لگائے، تم عزت والے ہو؟ پبلک ہماری طرف آ رہی ہے، اس کو آنے دو، زبان بند کرو مولوی اپنی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے عزت والے عزت والے۔ اگر ہم عزت والے نہ ہوتے تو ہمیں منتخب نہ کیا جاتا اور خدا ہمیں عزت نہ دیتا، ہمیں عزت خدا نے دی ہے، پاور ملی ہے قدرت کی طرف سے۔ اب اس ماحول پر، اس مرحلے پر طارق جمیل بننا تو آسان ہوتا ہے، خادم حسین رضوی بننا مشکل ہوتا ہے۔ رنگ میں ڈھلنا تو آسان ہوتا ہے، اس مرحلے پر دین اسلام کے جھنڈے کو اٹھا کر بات کرنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، زندگی نے احمد ابن حنبل کو تاریخ نے یاد رکھا ہے، کوڑے مارنے والے کا نام کسی کو یاد نہیں ہے۔ یہ حکومتوں کے نشے میں ہاتھیوں کی طرح پھرنے والوں یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کوئی نہیں پوچھے گا تمہارے ڈڈو چودھری جیسے بے حیا کو، بات محمد کے غلاموں کی ہوگی۔ تمہاری کڑیاں، تمہاری بیڑیاں، وقتی طور پر ہمیں جو مرضی کہو، تاریخ تو تاریخ ہی ہے نا، اللہ کا نظام ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا بی بی بات یہی ہے، لیکن ایک بات میں تمہیں بتاؤں، ہم عزت والے نہیں ہیں تو ہمیں کیوں ملی عزت؟ ہم عزت والے نہیں تو حکومت کیسے ملی؟ اس نے کہا بی بی میں اس قوم کو یہ بتا رہا ہوں، تم کون ہو، یہ کون ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا بی بی کبھی آپ نے چلتے ہوئے ریوڑ کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی دیکھا ہے۔ اس نے کہا ریوڑ لے کر چلنے والے کے ساتھ کبھی کتے دیکھے؟ اس نے کہا دیکھے ہیں۔ کہا وہ کیوں رکھتا ہے؟ کہا وہ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی ہوتی ہے، ڈنڈا ہوتا ہے، وہ اس لشکر کو ہانک کر لے کے جا رہا ہوتا ہے، جو لشکر میں سے بھیڑ بکری کوئی چیز وہ جدا ہوتی ہے نا، اس کو آواز دیتا ہے، نہیں آتی نا آواز دیتا ہے لوگو آؤ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ خیر کی طرف آ جاؤ۔ جو نہیں آتا نا پھر وہ کتے کو پیچھے کرتا ہے، کتا پھر بھونکتا ہوا اس کو کاٹتا ہوا ڈراتا ہوا پھر اسی لشکر میں شامل کر دیتا ہے۔ بس بی بی ہم بھیڑ بکریاں ہیں اور تم کتے ہو، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔
یہ جس کو تم عزت سمجھ رہے ہو، یہ ہمارے اعمال کی کیوں؟ اس وقت تک کتا اس کے پیچھے نہیں لگاتا جب تک وہ لشکر سے ہٹے نہیں. ہم لشکر سے ہٹ چکے. ہمیں آوازیں آتی رہی آؤ سجدوں میں نجات ہے، ہم نے کان نہ دھرے. ہمیں آواز آئی لوگوں مسجد میں آ جاؤ عبادت میں فلاح ہے، ہم نہ گئے. ہمیں کہا گیا ماں باپ کا ادب نہ چھوڑو، ہم ہٹ گئے. لبرل سیکولر طبقات نے ہمیں مسلسل ہٹایا. اب ہم اتنے لشکر سے کٹے ہیں، اب ڈھانکنے کی بجائے شاید ہمارے لیے کتوں کی ضرورت ہو گئی محسوس ہونے لگی ہے. امت مسلمہ کی اوورآل یہی پوزیشن ہے. ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے. اللہ معاف فرمائے دین کی بات سننا کرنا بند کرو، یہ فلاں خاموش ہو جاؤ، یہ فلاں ناچ گانا برداشت، یہ ڈھول ڈھمکا برداشت، یہ گالم گلوچ کا کلچر ٹیلی ویژن پر ٹاک شوز پہ برداشت، حکمرانوں کے نام پہ یہ تھپڑ مارنا، جگ مارنا، گلاس مارنا، گالی نکالنا بالکل برداشت. محمد عربی کے دین کی بات کی زبان کاٹی جائے گی، کڑیاں لگیں گی، بیڑیاں لگیں گی، کیونکہ ہم دین سے ہٹ چکے. ہمیں دین کی طرف پھر سے لانا ہے. مشکلات ہوگی، لیکن اگر یہ آوازیں بند ہو گئیں تو پھر قوم کا اللہ حافظ ہے. ہم صرف یہی کہنا چاہتے ہیں ہاں آواز دینے والے کا طریقہ سریقہ کبھی کبھی مختلف بھی ہوتا ہے، لیکن جب گلشن جلتا ہوا دیکھا جائے تو پھر خاموش رہنا مناسب نہیں ہوتا. اقبال کہتے ہیں گر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب، دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب، بیدار ہو دل جس کی فغان سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کشمیر کی بات کرنی ہو، اگر برما کی بات کرنی ہو، فلسطین کی بات کرنی ہو، حکمرانوں یہ آواز تمہارے لنڈے کے انگریز اور لبرل اور سیکولر موم بتی آنٹیوں کی اولادیں نہیں اٹھائیں گی. محمد عربی کے منبر سے آواز اٹھے گی. خدا نخواستہ خاکم بدہن خاکم بدہن، ملک پر اگر مشکل وقت آیا اللہ نہ کرے تو جناب والا یہ نہیں ملیں گے. وہ ان کی تو پہلی فیملیاں باہر ہیں، جن کے بچے آلریڈی باہر سیٹل ہیں. یہ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر ہندو بنیا سے لڑیں گے، یہ نظر نہیں آئیں گے. ان کے بچے پہلے سیٹ ہیں. یہ باہر سے ہم پر حکومت کرنے تشریف لاتے ہیں. نزلہ زکام پریشانی پڑھائی تعلیم سب کچھ باہر. ہم پہ کئی سسٹم مسلط کیے ہوئے ہیں. تعلیم کے غریب کا اور ہے، امیر کا اور ہے، چھوٹے کا اور ہے، بڑے کا اور ہے. ان کا تو سارا سسٹم باہر ہے. آلریڈی ویزے لگے ہوئے ہیں، وہ جائیں گے، نیشنلٹی مل چکی ہے. سرمایہ ملک کا لوٹ کر قوم کو چوس کر یہ باہر میں جمع کروا چکے ہیں. اللہ نہ کرے ملک پر آنچ آئے گی تو اللہ کی عزت کی قسم ہے چونڈا میں آج بھی انڈیا کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر اپنی جان اس ملک پر پیش کرنے والوں کی روحیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں ہمارے بڑوں کی قبریں بھی ادھر ہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل بھی ادھر ہے. تو یہ تصور ہے، ہم نے یہ بتانا ہے محمد عربی کے دین میں